بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اردو کا پہلا سیشن کرنے جا رہے ہیں جو کہ اردو کے پہلے سبق یعنی حمد پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ حمد اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جائے۔ اس کے بعد ہماری کتاب میں جو حمد ہے اس کے شاعر کا نام الطاف حسین حالی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو زبان کے چند مشہور اور بڑے شعراء میں سے ایک ہیں۔ اردو زبان کے بنیادی جو ادیب اور شعراء ہیں ان میں 4 نام ذکر کیے جاتے ہیں، جن میں محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، سر سید احمد خان اور الطاف حسین حالی ہیں۔ یہ نظم جو ہماری کتاب میں موجود ہے اس میں الطاف حسین حالی نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے۔ اس نظم میں 8 شعر ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے کہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ تو اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اور دلوں پر کیا اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہوگا کہ ایک نافرمان بندہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں سنتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب کے دلوں پر قبضہ ہے اور مکمل طور پر قبضہ ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ اس شعر میں یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا چاہیے۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتیں دی، تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے، وہ جتنی بھی محنت کر لے، اللہ تعالیٰ کا حق مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتا۔ انسان اگر اپنی ساری زندگی سجدے میں رہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پر شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں انسان کے اوپر کہ جن کا احاطہ، جن کو شمار کرنا ممکن ہی نہیں۔ تو اس لیے انسان جتنی بھی کوشش کر لے وہ اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پر حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس کو کوشش ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اس کو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تیسرا شعر ہے کہ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بیت کھلا تہرا۔ محرم کہتے ہیں جاننے والے کو، جس کو آپ جانتے ہوں وہ محرم کہلاتا ہے۔ محرم کے جو لغوی معنی ہیں وہ جاننے کے آتے ہیں، اور ایسے نامحرم کے لغوی معنی انجان کے آتے ہیں۔ لیکن محرم کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس کا محرم کا اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس سے شریعت نے پردہ کرنے کا حکم نہ دیا ہو، اور ایسے نامحرم وہ شخص جس سے شریعت نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہو۔ یہاں یہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر شخص برابر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر شخص برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی انجان نہیں ہے۔ اور پھر اگلا جو مصرع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہچان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتا ہے، تو وہ پھر سب سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ اس کو پھر دنیا والوں سے کوئی کام نہیں رہتا، وہ بس اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگا کے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے۔ چوتھا شعر ہے جچتا نہیں نظروں میں یہاں خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ خلعت سلطانی کہتے ہیں بادشاہی کا لباس، یعنی بادشاہ کی طرف سے جو لباس دیا جائے، یا کوئی شخص بادشاہ بن کے جو لباس پہنتا ہے اس کو خلعت سلطانی کہا جاتا ہے۔ کملی کہتے ہیں چادر کو،
اور گدھا کہتے ہیں مانگنے والا فقیر۔ تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے، تو اس کو پھر بادشاہت اور ان چیزوں سے بھی کوئی سروکار نہیں رہتا۔ اس کے لیے پھر بادشاہت بھی بہت چھوٹی چیز ہو جاتی ہے۔ وہ پھر اپنی ایک چادر میں بھی خوش رہتا ہے، اپنی ایک چادر میں بھی زندگی اس کی اچھی ہوتی ہے۔ اس کو پھر بادشاہت کی یا بادشاہوں کا جو حسب نسب ہوتا ہے یا بادشاہوں کا جو زندگی گزارنے کا انداز ہوتا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اگلا شعر ہے کہ عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یاں، ہیں خیرہ و سرکش بھی دم برتے صدا تیرا۔ بن کا مطلب ہوتا ہے بغیر، اور خیرہ و سرکش مغرور و متکبر شخص کو کہا جاتا ہے۔ تو اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی عظمت ماننی پڑتی ہے، اس کی بڑائی ماننی پڑتی ہے۔ جو مغرور و متکبر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مانتے ہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اپنی ساری محنت کے باوجود مجبور ہو جاتا ہے اور اس کو آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو اس شعر میں وہی شاعر نے بیان کیا کہ ہیں خیرہ و سرکش بھی دم برتے صدا تیرا، کہ جو مغرور و متکبر لوگ ہیں ان کو بھی آخر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ اس شعر میں شاعر یہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خوشی کے وقت تو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی ان کو کوئی رنج، کوئی غم، کوئی تکلیف ان کو ملتی ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے شاعر نے اس شعر میں کہا ہے، محیط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گھیر لینا۔ تو ان لوگوں کے لیے شاعر کہتے ہیں کہ جب ان کو غم ملتا ہے، ان کو دکھ ملتا ہے، تکلیف ملتی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن جب ان کو خوشی ملتی ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ صبا کہتے ہیں وہ ہوا جو خوشبو کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، اور مہک کہتے ہیں خوشبو کو، آفاق دنیا کو کہتے ہیں۔ تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ایک دن پھیل کر ہی رہے گی، کیونکہ اس دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ ان پر اگر انسان غور کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا علم ہو سکتا ہے۔ تو ایسی چیزوں میں جب انسان غور کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کا علم ہوگا۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا کہ ایک نہ ایک دن تمام انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اس آخری شعر میں شاعر اپنا جو ان کی حمد ہے، جو انہوں نے حمد لکھی ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حمدیں جو ہیں وہ اور بھی بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن جو الطاف حسین حالی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جو حالی نے لکھی ہے وہ سب سے الگ ہے۔ وہ اس وجہ سے سب سے الگ ہے کہ اس کا ہر بول جو ہے، اس کا ہر مصرع جو ہے، وہ جا کر انسان کے دل سے ٹکراتا ہے۔ تو اس لیے جو اس کا رنگ بیاں ہے، یعنی جو اس کو بیان کرنے کا رنگ ہے، جو اس کو بیان کرنے کا طریقہ ہے، وہ سب سے الگ ہے۔ تو معزز طلباء و طالبات، یہ پہلا سبق تھا آپ کا، یہ یہاں پر مکمل ہوا۔ باقی جو اس کے سوال جواب ہیں اور جو دوسری مشق کے سوالات وغیرہ ہیں وہ اسائنمنٹ کی صورت میں آپ اسکول سے آ کر حاصل کریں، اور جتنا جلدی ہو سکے انہیں مکمل کر کے چیک کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔